علی ظفر صاحب، سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر کیس جاری ہے. میٹر سب جوڈس جو رپورٹ ہوا ہم اتنا ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن کویسچن ٹو یو از کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کونسل کو. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. یہ کوئی اسٹریٹجک موو تھی دونوں کی، انڈرسٹینڈنگ کے تحت تھا، یا پھر یہ ایسا نہیں تھا تو پھر اس میں تضاد کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں فیصل صاحب، انہوں نے اپنا بحث کی اور اوبویسلی ان کی جو پریئر ہے یا ان کی جو درخواست ہے عدالت کو وہ یہی ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے. جو کچھ جو نامنیز تھے مخصوص نشستوں کے، انہوں نے فائل کی ہے پٹیشن، اس میں اب ایک پوائنٹ آف ویو لیا گیا ہے کہ اگر ان کو نہیں ملتی سنی اتحاد کو تو پھر یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور یہ بالخصوص یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملنی چاہیے. تو یہ اس کا سیکوینس کچھ اس طرح ہے. بہرحال بہتر یہ ہوتا کہ وہ ایک پہلے مشاورت کے ذریعے یہ بحثیں ہوتی، لیکن موقف اسی طرح ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ پہلی تو چوائس سنی اتحاد ہے، اگر وہ نہیں تو پھر پی ٹی آئی اور سرٹنلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل. تو نہیں، یہ سوال علی ظفر صاحب، یہ انڈیجنس ہو گیا، خود بخود ہو گیا، یا یہ پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ اپنایا گیا ہے یہ موقف عدالت کے بیچ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا اسٹریٹجی کے تحت تو نہیں تھا. وہ اوبویسلی ہر ایک کا موقف اپنا اپنا ہوتا ہے جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک موقف یہ تھا جس کے اوپر بحث کی گئی تھی جب شروع ہوئی تھی، جب سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بحث ہو رہی تھی. اس کے بعد جو اس کا جس طرح آبزرویشنز آتی رہیں تو اس کے مد نظر ایک نئی پلی بھی لی گئی. سو یہ اسٹریٹجی کب بنی، کس طرح بنی، یہ تو انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی مجھے کانفلکٹ نہیں نظر آ رہا. اچھا علی ظفر صاحب، ایک سوال بار بار عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا کہ جناب الیکشن آپ نے نہیں کرایا جس کی وجہ سے آپ کو بلے کا نشان نہیں ملا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ الیکشن نہ کرائیں. اس کا آپ کے وکلاء کی طرف سے کوئی فوری جواب نہیں ملا کہ جناب ہم نے الیکشن کرائے بھی تھے، وہ مانے نہیں گئے، دوسری بار کرائے وہ بھی نہیں مانے گئے، تیسری بار کرائے وہ بھی ابھی تک نہیں. یہ کیا عدالت کا احترام ہے، جواب نہیں دیا جا رہا، یا کوئی جواب ہے نہیں آپ کے پاس؟ جواب وہی ہے جو آپ نے ابھی خود ہی دیا. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ الیکشن کرائے گئے، پہلی بار کرائے گئے وہ نہیں مانے گئے، دوسری بار کرائے گئے وہ بھی نہیں مانے گئے. جب ہم دوسری بار اس کو لے کے گئے ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ میں، تو پشاور ہائی کورٹ نے مان لیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں کیس اگلے دن خود ہی لگا، اور لگنے کے بعد فیصلہ جو الٹیمیٹلی 2 دن میں آ گیا، وہ فیصلہ یہ تھا، اور بالکل الیکشن کے قریب آیا. الیکشن یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کرائی نہیں. اب وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائے، ہم نے سارے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس ہیں کہ الیکشن کرائے، لیکن عدالت کے سامنے 2-3 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ الیکشن تھے. ان کی جو بیانات تھے جس کے اوپر کوئی جرا نہیں ہوئی، کوئی وہ اوتھ پہ بیان نہیں تھے، وہ شہادت نہیں تھی، کوئی ٹرائل نہیں تھا، ان کے صرف ایک اورل بیانات کے اوپر عدالت نے یہ فرما دیا کہ نہیں ہوئے الیکشن اور سمبل لے لیا. تو یہ جواب دینا چاہیے، یہ جواب بالکل بنتا ہے اور بجا بنتا ہے کہ یہ الیکشن ہم نے کرائے لیکن وہ مانے نہیں گئے، اور کچھ انڈیویجول 4-5 لوگوں کی بات مان لی گئی، اور جو باقی پوری پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی تھی اس کی بات نہیں مانی گئی. اب بلکہ اس میں مزید یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ اب تیسری بار بھی ہم نے الیکشن کرائے ہیں، اور اس بار تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر سٹیپ پہ بتایا ہے کہ ہم نے الیکشن کرائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک الیکشن کمیشن نے وہ تیسرے الیکشن کو بھی جائز قرار نہیں دیا. اچھا علی ظفر صاحب، ایک سوال فوری اٹھا تھا جب یہ آپ سنی اتحاد کونسل میں ارکان آپ کے جا رہے تھے، تو اس وقت عرفان قادر صاحب کا یہ موقف تھا، بعد میں عابد زبیری صاحب کا یہ موقف تھا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈکلیئر ہو گئے ہیں
تو ان کو پی ٹی آئی میں جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی لسٹڈ جماعت ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو سیاسی جماعت مانا ہوا ہے، انلسٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کیا مصلحت تھی، یہ کوئی قانونی پیچیدگی تھی جس کی وجہ سے آزاد ارکان نے ایک پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بجائے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، جن کا دونوں کا جو تھا سٹیٹس ایک جیسا تھا کہ ان کے پاس کوئی سیٹ بھی نہیں تھی اور اس نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور آپ کی کوئی سیٹ نہیں ہے تو کیا آپ کو ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں کہ نہیں۔ یہ تو جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا قانونی پوزیشن کیا ہے۔ لیکن فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت یہی ایک جماعت تھی اویلیبل جس کو جوائن کیا جا سکتا تھا۔ پی ٹی آئی کا ایشو یہ تھا کہ پی ٹی آئی سے سمبل لے لیا گیا تھا، اور ہماری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تشریح کر رہا تھا عدالت کی فیصلے کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی، وہ یہ تھا کہ اب آپ کو جو سمبل پی ٹی آئی کو اگر نہیں ہے تو وہ پھر کسی طرح بھی پارلیمنٹ میں حصہ نہیں لے سکتی۔ پارلیمنٹری اس کو جوائن اگر انڈیپینڈنٹ کریں گے تو ان کو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موقع اختیار کر لیا تھا تو ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم کوئی اور جماعت کو جوائن کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا الیکشن بھی جو تھا پی ٹی آئی کا، وہ الیکشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مان رہی تھی، اور اس وجہ سے ہمارا کوئی جو پوری جو ایک باڈی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ چیئرمین، جنرل سیکرٹری اور ساری جو ایگزیکٹو کاؤنسل ہوتی ہے وہ بھی نہیں بنی تھی۔ اس لیے میری نظر میں یہ موقع نہیں مل سکا ہمیں کہ ہم یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکیں پراپر طریقے سے۔ جی صحیح، اس لیے معاملہ ہوا، اور میرا خیال ہے سارے جو نقصان پہنچایا اس سارے معاملے میں وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سارے اقدامات اٹھائے، اور یہ اتنی جلدی سے ہو رہا تھا سارا کچھ کہ کوئی وقت نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم اس وقت تک اپنی کوئی اپیلیں فائل کر سکتے یا ہم عدالتوں کو رجوع کر سکتے۔ یہ فرمائیں کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو جو بنا ہوا ہے وہ ہے آپریشن عزم استحکام، جس کی پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے۔ ایک تو آپ کے وزیر اعلیٰ موجود تھے آپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، وہاں سے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ضرورت پڑی تو اس کے منٹس، اس کے ریکارڈنگ بھی سامنے لائیں گے کہ وہاں آپ کے وزیر اعلیٰ اتفاق کر کے آئے ہیں۔ بنیادی اعتراض پی ٹی آئی کو کیا ہے اس آپریشن پر؟ کیونکہ دہشت گردی کا تو سب سے زیادہ نشانہ وہ صوبہ بن رہا ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اس پہ میرے 3 پوائنٹس آپ نوٹ کر لیجئے۔ جی، پہلا تو پوزیشن یہ ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اس کا خاتمہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اگر امن چاہیے ہمیں ملک میں تو دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ اس کے لیے آپریشنز کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ایجوکیشن، تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے سوشل ریفارمز بھی لانی ہے۔ ہر وہ ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو۔ یہ تو اس پہ میرا خیال ہے ہر جماعت جو ہے اور ہر شہری پاکستانی کا وہ متفق ہے اور ایک ہی پیج پہ کھڑا ہے۔ اب جہاں تک دوسرا پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ملٹری آپریشن کی آپشن دیکھتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں جو آپ کی انٹیلیجنسیا ہے، انٹیلیجنسیا کی سول سوسائٹی ہے، آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں، آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کو متفق ہونا چاہیے، اور یہ ان کا ہی کام ہے، ان کی سب کی مشاورت سے یہ آپریشن ہو سکتا ہے۔